نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 59۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ التحیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے ان بندوں پر، الصالحین جو کہ نیک ہیں۔ نماز کی سنتیں، خواتین کے لیے جو نماز میں سنتیں ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا۔ نماز میں خواتین رکوع میں نسبتاً کم جھکیں گی، رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں گی، مردوں کی طرح انگلیوں کو کشادہ نہیں کریں گی۔ ایک اضافی سنت آج بتاتے ہیں کہ خواتین دونوں بازو پہلو سے خوب ملا کر رکھیں گی۔ مرد حضرات کے جو دونوں ہاتھ ہیں رکوع میں پہلو سے علیحدہ رہتے ہیں، خواتین کے دونوں ہاتھ پہلو سے ملے ہوئے ہوں گے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کرنا، چاہے ہنسانے کے لیے ہو یا رلانے کے لیے ہو، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا، کسی جھوٹی بات کے اوپر دستخط کرنا، کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، اپنے نام کے ساتھ جھوٹا عہدہ لکھوانا، یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہو تو اس کی منشا کے خلاف اس کو استعمال کرنا۔ وعدہ خلافی کرنا، یعنی وعدہ کر لیا اب اس کے خلاف کرنا، یا تو ایسا وعدہ کیا جو پورا ہی نہیں کر سکتے تھے، یا ایسا وعدہ کیا جو پورا تو کر سکتے تھے لیکن پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، یا پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو یہ سب وعدہ خلافی میں آتا ہے۔ انسان وہ وعدہ کرے جو پورا کر سکتا ہو، اور جب وعدہ کر لے تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کرے۔ گناہ کے نقصانات جو انسان کو دنیا میں پیش آتے ہیں، گناہگار آدمی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے، مخلوق میں بھی اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی جانور تک کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ بد عقل ہی کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی عقل صحیح سالم ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں تردد اور فکر ہو تو وہ زائل ہو جاتی ہے، اور ایسی رائے قائم ہوتی ہے جس میں انسان کے لیے نفع ہی ہوتا ہے، جیسے کہ نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔ بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں مال بیچنے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی پورے کے پورے دن کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔